اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دین اللہ کے نزدیک فقط و فقط اسلام ہے، پس جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے گا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا ہی شخص در حقیقت خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ سوال یہ کیا گیا کہ آج کے دور میں دین کی کیا ضرورت ہے، یعنی جب آج کا دور جس میں علم اتنی ترقی کر چکا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے، تو آج کے دور میں دین کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ در حقیقت یہ وہ تھیوری ہے جو مغربی فلاسفر یا مغربی دانشمندوں نے پیش کی ہے۔ ان کے خیال یہ ہے کہ آج کے دور میں علم ترقی کر چکا ہے، انسان جہالت سے باہر آ چکا ہے، اور سارے جو رموز تھے کائنات کے وہ آہستہ آہستہ انسان کشف کر رہا ہے، لہٰذا اب دین کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی کہ انسان انہی دین کو اپنائے یا دین کی رسومات کو اپنائے۔ در حقیقت جن لوگوں نے یہ تھیوری پیش کی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ایک انسان کے ذہن کی اختراع ہے، یا یوں کہہ لیں اگر بہت اچھا لفظ اس کے لیے میں استعمال کروں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ایک محض خرافات کا نام ہے، یعنی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، فقط انسانی ذہن نے ایک چیز اختراع کر لی ہے دین کے نام پر، اور وہ دین کے نام پر کچھ رسوم اور رسومات انجام دیتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو شخص ہیں، جو ایسے افراد ہیں جو دین کو اس تھیوری کے یا اس آئینے سے دیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب علم ترقی کر چکا ہے، لہٰذا اب ان خرافات کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ در حقیقت ایسے افراد دین حقیقی اور دین غیر حقیقی کو آپس میں مخلوط کرتے ہیں۔ واقعاً وہ ادیان کہ جو محض اختراعات پر مبنی ہیں، جو انسانی اختراعات ہیں اور جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہیں اور اب ان کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ لیکن جو دین حقیقی ہے، وہ دین کہ جس کو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت ہے۔ وہ فقط انسان کے ذہن کی اختراع نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ انسان نے اپنے ذہن سے ایک دین بنا لیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیونکہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہ ہے کہ جس پر اللہ نے لوگوں کو خلق فرمایا۔ گویا جب سے انسان ہے دین اس کے خمیر میں ملا دیا گیا ہے، یعنی اب چاہے انسان کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، یہ ترقی اس کو دین سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ یہ علم بالخصوص جو دنیاوی علم ہے، یہ دنیاوی علم اس کو دین سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ دین بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان کہے کہ اب انسان نے بہت ترقی کر لی ہے، لہٰذا اب انسان کو بھوک کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انسان نے بہت علم حاصل کر لیا ہے، لہٰذا اب انسان کو پیاس لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چاہے کتنی بھی ترقی ہو جائے، چاہے سائنس کتنی ترقی کر لے، چاہے انسان کتنا ہی علم حاصل کیوں نہ کر لے، بھوک کا لگنا ایک فطری عمل ہے، پیاس کا لگنا ایک فطری عمل ہے۔ اگر انسان ہے تو اس کو بھوک بھی لگے گی، اس کو پیاس بھی لگے گی۔ بعین ہی اسی طریقے سے دین انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، انسان دین سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو انسان بھی اس دنیا میں آ رہا ہے، بہرحال 3 سوال اس کے ذہن میں ہیں۔
اور ان 3 سوالوں کے جواب ہی دین کی ابتدا ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرأً علم من عین و فی عین و الی عین، خدا اس بندے پر رحم کرے جو یہ جانتا ہو کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پر آیا ہے اور کہاں جائے گا۔ یہ 3 سوالات ہیں۔ اب یہ جو 3 سوالات ہیں، چاہے سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، ان 3 سوالات کے جواب بہرحال انسان کو کھوجنے پڑیں گے، اور ہر آنے والا انسان ان 3 سوالات کے جوابات کھوج رہا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کس جگہ پر آیا ہوں اور اس کے بعد کیا ہوگا، کہاں جاؤں گا۔ یا تو انسان اس کے غلط جوابات حاصل کرے یا انسان اس کے صحیح جوابات حاصل کرے۔ جو جیسے جوابات حاصل کرے گا اس کا دین ویسا ہی ہوگا۔ جس نے یہ سوچ لیا کہ ہم مثال کے طور پر اس دنیا میں آئے ہیں، 4 دن کی زندگی گزاریں گے، اس کے بعد مر کھپ جائیں گے جس طریقے سے جانور آتے ہیں، تو یہ جو ایک نظریہ ہے، تھیوری ہے، بہرحال ایک تھیوری ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ جو کفار و مشرکین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ یہی ہماری دنیاوی زندگی، اس کے بعد ہم مر کھپ جائیں گے جس طریقے سے جانور مر جاتا ہے، اب آگے کوئی زندگی نہیں ہے ہماری۔ ایک تھیوری یہ ہے۔ تو جو اس تھیوری کے تحت چلتا ہے، یہ تھیوری اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں ہے، تو پھر اس کے اثرات اس کی زندگی میں نظر آتے ہیں کہ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اب اس کے بعد مجھے کہیں نہیں جانا، میرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا، تو وہ لاؤبالی پن کی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جو قرآن نے، جو اسلام نے تھیوری دی ہے کہ دیکھو تم اس کائنات میں آئے ہو لیکن ایک محدود مدت کے لیے آئے ہو، اس کے بعد کی جو تمہاری زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے کہ جس کو فنا نہیں ہے، جہاں پہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو، اس زندگی کے لیے اسی زندگی سے تمہیں سرمایہ حاصل کرنا ہے۔ تو اس تھیوری کے تحت جو انسان زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس کی زندگی لاؤبالی پن کی زندگی نہیں ہوتی، اس کی زندگی ذمہ دارانہ زندگی ہوتی ہے۔ تو بہرحال علم جتنا ہی ترقی کیوں نہ کر لے، یہ اس بات میں معنی نہیں ہو سکتا کہ انسان دین سے بے نیاز ہو جائے، بلکہ در حقیقت دین اس بات کی تعریف کرتا ہے، ستائش کرتا ہے کہ انسان علم حاصل کرے تاکہ اس علم کے ذریعے سے مزید دینی امور میں معرفت حاصل کرے۔ یعنی علم کو اسلام نے اور دین نے بہت اہمیت دی ہے۔ علم کے بغیر کہا گیا کہ جاہل کی مثال کے طور پر 1000 رکعت نماز، عالم کا سو جانا اس سے بہتر ہے۔ یہ ساری احادیث جو علم کے باب میں آئی ہیں، کیوں آئی ہیں؟ تاکہ اسی علم کے ذریعے سے انسان دین کو سمجھ سکتا ہے، نہ یہ کہ اس علم کے ذریعے سے انسان دین سے بے نیاز ہو جائے۔ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جو علم ہے، ایک تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو کتنا علم دیا گیا ہے۔ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا۔ یعنی آج اتنی ترقی ہو گئی ہے، اس کے باوجود آج بھی انسان خود اپنے نفس کو، یعنی اپنی جان کے بہت سے ایسے حصے ہیں کہ جس کے بارے میں انسان نہیں جانتا۔ مثال کے طور پر عام سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، موت کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آتی ہے انسان کو موت؟ آج تک سائنس انسان کھوج رہا ہے کہ انسان کیوں مرتا ہے، لیکن بہرحال ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کیونکہ مثال کے طور پر انسان کا جسم کا کوئی حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو بھئی وہ کام کرنا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ کیونکہ انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو کیا تندرست لوگ نہیں مرتے ہیں؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہٹے کٹے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بٹھائے مر گئے۔ تو بھائی کیوں مر گئے؟ موت کیوں آ رہی ہے؟ آج تک اس کا جواب سائنس اور انسان کھوج رہا ہے، لیکن اس کے بعد فقط ایک ہی جواب ہے جو اسلام نے اور دین نے دیا ہے، وہ یہ کہ ہر ایک کی موت لکھی ہوئی ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو موت دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ تو آج تک اتنا علم ترقی کر جانے کے باوجود ابھی تک تو انسان خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ پایا ہے، چاہے کہ آپ دوسری کائنات کی بات کریں، پوری کائنات کی بات کریں، زمین کی اور اس کے اوپر جتنے سیارات ہیں ان کی آپ بات کریں، اور سورج کی بات کریں، چاند کی بات کریں، وہ تو سب اپنی جگہ ہیں۔ تو ایک تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور بہت تھوڑا علم کے باوجود ابھی ہم سارے کے سارے راز کشف نہیں کر پا رہے ہیں، اور راز کا کشف ہو جانا یہ ایک طریقے سے دین کو اپنانے کے اوپر مددگار ثابت ہوگا، نہ یہ کہ دین گریزی کا سبب بنے گا کہ آپ دین سے گریز کریں اور دین کو چھوڑ دیں۔ تو دین انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ کسی بھی دور میں
کسی بھی جگہ پر انسان کسی نہ کسی دین کو اپناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کی پوری تاریخ دین سے جدا نہیں ہے. یعنی چاہے آپ حضرت آدم سے لے کر آج تک ہر دور میں دین رہا ہے. اب چاہے وہ صحیح دین ہو غلط دین ہو، بہرحال دین رہا ہے. یعنی انسان کے اندر دین کی نیاز اور دین کی حاجت باقی رہی ہے، آج تک باقی ہے. اگر ایسا ہوتا تو مثال کے طور پر ممکن تھا کہ ایک دور میں دین بالکل روئے زمین سے ختم ہو جاتا، انسان سارے کے سارے انسان لا مذہب زندگی گزارتے. اور اس سے بڑھ کر جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ایک دین ہے، جس کو خود قرآن مجید نے بیان کیا کہ ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ. آپ نے کیا اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنا معبود اپنی ہوائے نفس کو بنا لیا ہے. یعنی جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کے تحت تاثیر زندگی نہیں گزارنا چاہتا، نہ میرا کوئی خدا ہے نہ میرا کوئی رب ہے، میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جیسا میرا نفس چاہے. تو جیسا آپ کا نفس چاہے گویا یہ بھی ایک زندگی گزارنا. یعنی دین ہے کیا؟ دین در حقیقت زندگی گزارنے کا ایک مکمل دستور العمل ہے کہ آپ کو ایسی زندگی گزارنی ہے. جو شخص دین کو اپناتا ہے وہ دین کے تحت زندگی گزارتا ہے. جو کہتا ہے کہ نہیں کوئی دین نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے دستور العمل پہ عمل پیرا ہے، جو بہرحال ایک دین ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک دین ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک دستور العمل ہے. تو پہلی بات یہ، دوسری بات یہ. تیسری بات یہ کہ علم چاہے جتنا ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، جب تک علم کا ملاپ نہیں ہوگا تہذیب نفس کے ساتھ، علم انسان کی تباہی کا سبب بنے گا، علم انسان کی تعمیر کا سبب نہیں بنے گا. اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ انسان نے اتنی ترقی کی، علم میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ ایٹم بم بنا لیا. اب ایٹم بم تو بنا لیا، لیکن ایٹم بم گرانا کس پہ ہے؟ معصوم لوگوں پر گرانا ہے، ایسے لوگوں پر کہ جہاں پر پوری انسانیت کی نسل کشی ہوئی. نہ صرف ان انسانوں کی جو اس وقت زندہ رہ رہے تھے، بلکہ ان کے بعد میں آنے والے انسان بھی مرتے رہے. تو آپ اس علم کو کیا نام دیں گے؟ یہ علم تباہی کا سبب ہے، یہ تعمیر کا سبب ہے. علم جب تک تہذیب نفس کے ساتھ نہیں ملے گا، جب تک نفس کی تربیت نہیں ہوگی، اس وقت تک علم انسان کے لیے فائدے کا سبب نہیں بنے گا. اسی لیے قرآن مجید نے ارشاد ہوا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا جو ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تزکیہ نفس کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. علم کا مرتبہ بعد میں رکھا، پہلے کہا کہ تزکیہ نفس کرتا ہے، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو علم کو ملا دیا اسلام نے تہذیب نفس کے ساتھ. تو یہ جو تہذیب نفس ہے یہ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ یہ تہذیب نفس سوائے دین کے اور کہیں سے نہیں مل سکتا. تو انسان چاہے جتنا بھی ترقی کر لے، جتنا ہی علم کیوں نہ حاصل کر لے، یہ علم میں ترقی کرنا ہی اس کو مجبور کرے گا کہ وہ کسی دین کو اپنائے. ورنہ بغیر دین کے اگر انسان علم حاصل کرے تو وہ مہذب نہیں ہو سکتا، اور بغیر علم بغیر دین کے انسان سعادت کی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.